بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون، میں ہوں جواد فیضی۔ ناظرین، مولانا طارق جمیل نے کچھ عرصہ پہلے جب ٹیلی تھون تھا جناب وزیر اعظم عمران خان کا، اور اس میں بہت سارے سینئر اینکر پرسن بھی موجود تھے، جرنلسٹ بھی موجود تھے، اور اس میں مولانا طارق جمیل نے ایک بات کہی کہ میڈیا جھوٹ بولتا ہے، اور اس کے بعد پھر میڈیا والے بھی سیخ پا ہوئے، ہم جیسے بھی اندر ہی اندر پریشان ہو گئے کہ یار ہر میڈیا والا جھوٹ نہیں بولتا، تو انہوں نے کیوں کہہ دیا۔ میں ابھی یہ کتاب پس دیوار زندہ، یہ آغا شورش کشمیری میرے مرشد و مخدوم کی ہے، اور پھر دیوان غالب بھی پڑھا ہے میرے پاس، یہ بھی دیکھ لیں۔ میں ابھی ان کو پڑھ رہا تھا اور پس دیوار زندہ سے پھر مجھے یاد آ گیا رضوان رضی، جو دن نیوز پہ پروگرام بھی کرتے ہیں اور رضی نامہ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی، اور انہوں نے 2 دن پہلے ایک اپنے ویلاگ میں میرا حوالہ دیا، اور انہوں نے بار بار کہا کہ جواد فیضی وہ جو چوتھا ستون کرتا تھا، حالانکہ وہ کہہ سکتے تھے کہ چوتھا ستون کرتا ہے سوشل میڈیا پہ اور یوٹیوب پہ، انہوں نے نہیں کہا، پتہ نہیں ان کے ذہن میں نہیں رہا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ونس اپون اے ٹائم، واٹ ایور جو بھی انہوں نے کہا، لیکن میرے وہ پرانے دوست ہیں، بھائی ہیں، اور میں ہمیشہ ان کا قائل ہوں، اور پس دیوار زندہ سے بھی یاد بھی وہی آتے ہیں مجھے کہ آج کے حالات میں اور فی زمانہ کون سا جرنلسٹ جو ہے وہ اندر رہا ہے اور پھر اندر تک ہوا ہے، اور ان میں سے جناب رضوان رضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، تندرستی دے، اور اللہ تعالیٰ انہیں حق بات کہنے کی توفیق دیتا رہے۔ میری ہمیشہ سے اچھی نیک دعائیں ان کے ساتھ رہتی ہیں۔ لیکن انہوں نے جناب ملک ریاض اور بیریا ٹاؤن اور پھر 30,000 ایکڑ اور پھر 17,000 ایکڑ کی باتیں کی، ملیر کی باتیں کی، اور ملک ریاض اور بیریا ٹاؤن کی بہت ساری باتیں وہ کرتے ہیں، اور وہ فی زمانہ کرنا یہ انہی کا کام ہے۔ لیکن میں نے مولانا طارق جمیل کی بات اس لیے شروع کی ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جب انہوں نے کہا نا میڈیا جھوٹ بولتا ہے، اور پھر انہوں نے کہا مینو ایک چینل دے مالک نے کیا کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے تو کیسے چلے گا چینل، پھر اس کے بعد مختلف اینکرز نے ان کو لائن پہ لینا شروع کر دیا، پھر لائن میں کھڑے ہو کے انہوں نے کہا میں معافی چاہتا ہوں۔ کسی عالم کو یہ زیب نہیں دیتا۔ اب مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ کیوں کہا تھا کہ میڈیا جھوٹ بولتا ہے۔ اس لیے کہا تھا کہ کچھ ایسی باتیں ان کے اپنے حوالے سے آنے والی تھیں جن پہ انہوں نے پہلے ہی بنیاد رکھ دی، پہلے ہی ایسی بات کہہ دی کہ تاکہ کوئی ان کے بارے میں بات بھی کرے تو لگے کہ میڈیا جھوٹ ہی بولتا ہے۔ لیکن میں جن کتابوں کا حوالہ دیا اور میں آغا شورش کشمیری کا ماننے والا، اور اس سے بڑھ کے قرآن پاک کو ماننے والا، میرا یقین ہے اس پہ، اور پھر میں حدیث کو ماننے والا، اللہ کے آخری نبی پہ یقین رکھنے والا، تو مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے نہیں، نہ مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے، نہ مجھے کسی بھی حوالے سے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے کوئی نہیں۔ سچ ہے، اور اصل جہاد تو یہی ہے نا۔ اب جہاد کی تلواریں بھی صرف ڈانس میں اور رقص میں استعمال ہوتی ہیں، لیکن اصل کہانی تو یہ ہے کہ وہ کلمہ حق جو جابر سلطان کے سامنے کہا جائے، حکمران کے سامنے کہا جائے، اور اگر وہ حکمران بڑا نیک ہے، بڑا دیانتدار ہے، صادق و امین، وہ ثاقب انصار والا صادق و امین نہیں، انفیکٹ اگر صادق و امین ہے تو پھر اس کی اطاعت بھی میرے اوپر فرض ہے۔ لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ امریکہ میں مقدمے اور ناجائز بیٹی کے مبینہ معاملات، پھر میں دیکھتا ہوں کہ ان پہ الزام طرح کے، پھر میں دیکھتا ہوں کہ شوکت خانم کے پیسوں پہ وہ جوا کھیلتے رہے ہوں، سٹے لگاتے رہے ہوں، پھر میں دیکھتا ہوں کہ وہ جو خواجہ آصف پکڑا جائے، جو سعد رفیق بھی پکڑا جائے، شہباز شریف بھی اندر ہو جائے، اور جو ان کی اہلیہ محترمہ کا نام لکھ دے یا اس پہ کوئی تصویر لگا دے تو اس کو بھی اندر کر دو۔ بشیر محمد صاحب کے الزامات کافی ہیں، اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا، بشیر محمد صاحب نے جب رضوان رضی صاحب کو ان کے محکمے نے گرفتار کیا تو پھر خان صاحب کیا چاہ رہے تھے کہ رضوان رضی کی چیخیں بھی مجھے سنائی دیں اور کپڑے اتار کے اس کی ویڈیو بھی بنائی جائے۔ یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں، لیکن اگر ایسا صادق و امین یہ باتیں کرتا ہے تو بھائی میں نہیں ماننے کو تیار، میں صادق و امین نہیں مانتا۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ اب مولانا طارق جمیل کا ذکر کیسے؟ رضوان رضی صاحب نے مجھے راوی کہہ کے خود ستلج ہو گئی، وہ راوی آخدی تو آپ ہی ستلج ہوئی، تو وہ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے انہیں جو بتایا بالکل بتایا، اور میں آج وہ تفصیل بتانے لگا ہوں، کچھ کریکشن بھی کرنے لگا ہوں۔ رضوان رضی صاحب نے کچھ باتیں کہہ دیں، لیکن اس میں تھوڑی سی وضاحت بھی ضروری ہے اور اصلاح بھی ضروری ہے۔ مثلا
460 अरब रुपए रियाज मलिक साहब ने देने थे, और साकिब निसार ने ये इतना जो फैसला किया और ख़ुद क्या क्या लिया, इसकी तफसीलात भी आइंदा आने वाले प्रोग्राम में बताऊँगा मैं। लेकिन तारक जमील साहब को कैसे इस्तेमाल किया और ताहिर महमूद अशरफी पेठा साहब वो कैसे इस्तेमाल हुए, उसकी भी कहानी भी मैं बयान करूंगा। लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि गुजारिश ही है, कर सकता हूँ मैं, ख्वाहिश है मेरी कि अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लें तो आपकी मेहरबानी है, और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए। लेकिन इशू ये है कि मलक रियाज साहब के बहरिया के मामलात जिस कदर बढ़ गए, जिस कदर शदीद हो गए, और उन्हें हर महीने 2 अरब रुपए वो जमा कराने थे, 460 अरब रुपए। रिजवान रज़ी साहब ने ये कहा कि नहीं अभी तक कुछ जमा नहीं हुआ। नहीं, मैंने बरादरम अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब से बात की, जो सुप्रीम कोर्ट के देयर इज़ नो डाउट के जय्यद साफ़ी हैं और सदर भी हैं वहाँ के, मीडिया जितने भी लोग हैं उनकी यूनियन के। तो वो उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि 54 अरब अभी तक जमा हो चुके हैं, और उस पे 2 अरब का बैंक का जो सूद मिलके 56 अरब है। रिजवान रज़ी साहब कह रहे थे कि 40 अरब वो जमा करा दिए कि शहजाद अकबर ने, वड्डे मुँह वाले ने वो करा दिए, और पैम्पर की भी बातें की उन्होंने अपने वीलॉग में। लेकिन मैं जो आज बातें करना चाहता हूँ वो ये सिलसिला चला कहाँ से। 2 बातें। एक तो मलक रियाज साहब ने मौलाना तारक जमील को पहले ये ऑफ़र की कि आप बहरिया की ग्रैंड मस्जिद के ख़तीब बन जाएँ। उन्होंने कहा नहीं, मैं ख़तीब तो हैं और मैं आता जाता रहूँगा, जब जुमा मेरा दिल करेगा मैं पढ़ा भी दिया करूँगा, लेकिन मैं मुस्तकिल ख़तीब नहीं बनूँगा। मेरी जगह पे ताहिर महमूद अशरफी को रख लें और वही आपके मामलात बेहतर करवाएगा। फिर ताहिर महमूद अशरफी साहब का नाम भी मौलाना तारक जमील ने, वैसे तो वो एक अरसे से जब से कू हुआ है 99 का, उसके बाद से ताहिर महमूद अशरफी साहब जो हैं वो उनके चहीते हैं, वो उनके, वो जो हमारे उनके नहीं हैं, सब के उनके, वो कोई हुकूमत हो, कोई वज़ीर आज़म हो, उनके भी उनके। तो वो जो हैं इस्टेब्लिशमेंट है उनके चहीते हो गए हुए हैं, क्योंकि वो हर वो बात कह देते हैं, फिर वो खुले डुले भी हैं, उल्टियाँ भी गाड़ी में कर दें तो कहते हैं कोई गल नहीं, इंसानी मसला है ना। वो अगर बहुत ज़्यादा यम करके वो स्क्रीन पे लाइव भी आ जाएं, ऑन एयर भी हो जाए तो फिर भी कोई मसला नहीं होता। लिहाजा ताहिर महमूद अशरफी साहब को ग्रैंड मस्जिद का ख़तीब बनवाया गया। अब भी जो बहरिया टाउन में लाहौर में रहते हैं उन्हें ये पता है कि जब ताहिर महमूद अशरफी जुम्मा पढ़ाने जाते हैं तो उनके साथ जहाँ पुलिस होती है, जहाँ रेंजर की गाड़ी होती है, वहाँ पे VVIP प्रोटोकॉल मिलता है ताहिर महमूद अशरफी को। इसके साथ साथ मौलाना तारक जमील, जिन्होंने ताहिर महमूद अशरफी को इसलिए इन कराया कि, और आपको ये भी बता दूं कि मौलाना फजलुर रहमान को भी कॉर्नर और टैकल करने के लिए सारा मसला हुआ कि फजलुर रहमान साहब सियासी हैं और लिहाजा तारक जमील साहब गैर सियासी हैं अपने वालों, तो उनको मौलाना फजलुर रहमान के सामने और ताहिर महमूद अशरफी को भी साथ शामिल कर लिया जाए, ताकि ये तासुर भी ना आए कि सियासी तौर पे हम सामने हैं लेकिन तबलीगी जमात जो है वो हमारे पीछे खड़ी हो। इसके अलावा ताहिर महमूद अशरफी साहब मशीर बन गए, सब कुछ हो गया, लेकिन वो बंदा जो रिजवान रज़ी साहब कह रहे थे ना अपने वीलॉग में कि ताहिर महमूद अशरफी तो जाता ही जाता है, वो तो कहता ही रहता है, मिन्नतें ही करता रहता है, वो तो 100 रुपया नहीं छड्डदा, वो तो रिक्शे वाले दे पैसे भी मारदा रहा मेरे सामने, प्रेस क्लब लाहौर के सामने, और रिक्शे वाले क्या 200 रुपया उत्थे कहता मैं 100 देंगा, लैनी तो जा। मैं तो ये भी हालात देखे हैं मैंने उसके। लिहाजा मौलाना तारक जमील साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, उनका क्या काम रहा इसमें? उनका ये रहा कि उनको जब रियाज मलिक साहब ने इस काम के लिए इस्तेमाल करना था, और जिसका ज़िक्र किया जा रहा है कि जनाब इमरान ख़ान ने और हुकूमत ने और वज़ीर आज़म ने सुप्रीम कोर्ट को एक ख़त लिखा है रियाज मलिक साहब के मामलात के हवाले से, उसके लिए तारक जमील साहब 3 दफ़ा गए हैं, और 2 दफ़ा जब वो गए हैं तो उसके बाद लिख दिया गया 3री दफ़ा। अच्छा, वो जिस गाड़ी पे जाते रहे उसका MTJ1, वो गाड़ी 6.5 करोड़ की वो मलक रियाज साहब ने मौलाना तारक जमील को तोहफ़तन दी है। अब सिर्फ ये गाड़ी ही नहीं बल्कि एक घर ऐसा बहरिया ऑर्चर्ड में रायविंड रोड पे हाउस नंबर 735 सेंट्रल ब्लॉक फेज़ 1 बहरिया ऑर्चर्ड,
رائے ون روڈ سے آپ جب بحریہ آرچرڈ کے گیٹ نمبر 2 یعنی کہ 2 نمبر کام آدھے پھر 2 نمبر گیٹ تو پہلے جاندے نا، وہ 4 نمبر گیٹ ہوئے یا 2 نمبر گیٹ ہوئے، پھر ایسے کام تو ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اب وہ گیٹ نمبر 2 سے جب 2 نمبر گیٹ سے آپ انٹر ہوتے ہیں بحریہ آرچرڈ میں، تو آگے چل کے ایک پیٹرول پمپ آتا ہے، اس کے ساتھ ایک سڑک جاتی ہے، اور وہ سینٹرل بلاک جیسے میں نے بتایا، اور وہ بند گلی ہے۔ اور یہ دیکھ لیں کیا کمال ہے کہ بند گلیوں میں ہی ایسے لوگ پھر پھنستے ہیں، اور پھر وہیں سے ہی بند گلی سے بند گلی تک نکل جاتے ہیں۔ حدیثیں، قرآن کی تلاوت، اس کی تشریح وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن دنیا بھی تو ہے نا، اپنے برانڈ بھی تو بنانے ہیں نا۔ لہٰذا ہاؤس نمبر 35 جو ہے وہ ایک ایسی میٹنگ ہوئی، ریاض ملک صاحب نے مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ بیٹھ کے انہیں کہا کہ آپ چونکہ آتے ہیں لاہور میں، تو آپ جتنے دن بھی رہتے ہیں آپ کے لیے شایان شان کوئی جگہ نہیں ہے، تو ہم آپ کو جو ہے وہ ہدیتاً، تحفتاً، اسلامیتاً، اخلاصیتاً وہ ایک گھر حاضر ہے آپ کے لیے 10 مرلے کا بحریہ آرچرڈ میں، اور وہ آپ وہاں تشریف رکھا کریں، اور ویل ایکوپڈ اور فلی وہ بالکل سیٹ کر کے صوفے شوفے چیزیں بیڈ بھی لگا دیے۔ اب یہ نہ ہو کہ کسی دن جس طرح مولانا اعظم طارق کی بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے ویڈیو آ جاتی ہے، اللہ خیر ہی کرے کوئی اور ویڈیو نہ آ جائے، کیونکہ وہ بیڈ بھی لگوائے ہیں تو ریاض ملک نے لگوائے ہیں۔ اب پتہ نہیں انہوں نے بیڈاں دے وچ کی ہے، سرجیکل بیڈ ہیں یا وہ کون سے بیڈ ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں۔ لہذا وہ جی فل فلیج وہ بھرا ہوا گھر ہے فرنیچر سے اور ایک چیز سے، اور ریاض ملک صاحب نے جن لوگوں میں یہ بات ہوئی، 4 لوگوں میں، ان 4 لوگوں میں سے ایک کی بات حلفاً میں کر رہا ہوں کہ اس نے جو سچ صحیح بتایا وہ یہ تھا کہ گھر بھی ہے، ڈائننگ ٹیبل سے لے کے ہر چیز وہاں پہ آپ کے لیے موجود ہے۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب نے آگے سے پوچھا کہ جناب میری واگدہ پھر کی ہوئے گا، واک کے لیے میں کہاں جاؤں گا؟ تو ان کا ہے واگا پارک میں کروں، نہیں میں پارک تو بیچتے نہیں مڑ کر سکتا، لہٰذا وہ 7 کوئی پلاٹ خالی ہے، انہوں نے کہا جی 10 مرلے کا خالی ہے، انہوں نے کہا میرا پارک بنا دیو۔ تو یوں ہوا کہ وہ جو 7 کا 10 مرلے کا اس گلی میں پلاٹ ہے، وہ مولانا صاحب کا جو ہے وہ پارک بن گیا ہے، گارڈن بن گیا ہے، اور اس طرح کنال پہ خود، یہ کون سی حدیث ہے میں اس پہ نہیں جاتا، یہ کون سی شریعت ہے، یہ کون سا ریاست مدینہ، یہ کون سا نیا پاکستان ہے، آئی ڈونٹ نو، لیکن مولانا طارق جمیل صاحب کو تقریباً 4.5 کروڑ کی مالیت کا یہ تحفہ ملا، اور 6.5 کروڑ روپے کی وہ گاڑی ملی، اور اس کے بعد اسی گاڑی پہ جناب طارق جمیل وزیر اعظم ہاؤس گئے، اور ایک دفعہ نہیں گئے، دوسری دفعہ گئے، 3 دفعہ گئے ہیں۔ تو پھر وحید مراد صاحب وہ رضوان رضی ذکر کر رہے تھے، ان کی ویب سائٹ پہ وہ لیٹر موجود ہے جو سپریم کورٹ کو لکھا ہے وزیر اعظم نے اور حکومت نے کہ جناب ان کے حوالے سے ذرا سوچیں اور دوبارہ سے غور کریں۔ تو جہاں علماء اور خاص طور پہ تبلیغ کا نام لینے والے وہ یہ کہہ دیں گے کچھ مہینے اور سال پہلے یا 2 سال پہلے کہ میڈیا جھوٹ بولتا ہے، جی میڈیا بہت جھوٹ بولتا ہے، اب میڈیا جھوٹ بولتا ہے، اب میں جو یہ باتیں کر رہا ہوں اور میں ساتھ ساتھ پورا نمبر بتا رہا ہوں، ہاؤس نمبر 35 ہے، سینٹرل بلاک ہے، فیز 1 ہے، بحریہ آرچرڈ ہے، رائیون روڈ ہے، گیٹ نمبر 2 ہے، اور 2 نمبر گیٹ، پھر اس کے ساتھ ساتھ مولانا طاہر محمود اشرفی پیٹھا صاحب، ان کو بھی جو گرینڈ مسجد کا خطیب بھی لگوایا ہے وہ مولانا طارق جمیل صاحب نے لگوایا ہے، پھر وزیر اعظم عمران خان کا مشیر بنوانے میں بھی مولانا طارق جمیل صاحب کا کردار ہے، کیونکہ یہ پہلے آفر ان کو آئی تھی عمران خان صاحب کی جانب سے، تو پھر انہوں نے کہا نہیں مجھے براہ راست نہ لیں، آپ اس کو رکھ لیں، اس کو جو کہیں گے یہ کر بھی دے گا، بلکہ ادھر ادھر چیزیں بھی پڑھ لے آئے گا تھوڑے ہاتھ سے، سو یہ خود بھی ایسا ہی ہے۔ لہذا میری وہ مطابقت آپ کے ساتھ ابھی فی الحال نہیں ہے، جب میں بھی ایسی چیزوں میں لگ جاؤں گا تو پھر میں آپ کے پاس ہی آگے رہنا شروع کر دوں گا، لیکن تھوڑے نال صحیح جڑے گا، یہ آپ کی ہر بات کو سیدھے ایڈے وڈے منہ دے نال وڈے سپیکر تے بولے گا، وڈے سپیکر وڈے سپیکر وہ چلائے گا۔ تو اس طرح جناب عمران خان نے طاہر محمود اشرفی کو اپنا مشیر بھی بنایا،
اور جناب مولانا طارق جمیل وہی برانڈ والے، اور جو کہتے ہیں میں مدرسوں کے حوالے سے، یہ وہی مولانا طارق جمیل ہیں جنہوں نے ایک دفعہ شہباز شریف صاحب کے پاس گئے تھے ایک بندے کی سفارش لے کے، اور سفارش مان لی گئی تھی۔ وہ کیا تھی؟ گندے انڈوں کا پاؤڈر بنا کے نا بیکری جو سسٹم میں ڈالنا، وہ تھا، اور ان کا وہ گرائیں تھا۔ اس پہ بھی کبھی بات کریں گے۔ لیکن مولانا طارق جمیل صاحب کا یہ کردار سن کے اور یہ کردار دیکھ کے اور یہ شواہد دیکھ کے سچی بات ہے، پہلے ہی میں کہتا تھا یار مولوی صحیح نہیں گئے، لیکن ریاست مدینہ کی بات، پھر رونا، پھر ہر بات پہ گفتگو کرنا، اور پھر اس کے بعد سجدے بتانا، پھر اس کے بعد نبی کی شریعت بیان کرنا، اور نبی وہ جو پیٹ پہ 2 پتھر باندھتا تھا، اور مولانا صاحب جو ہیں وہ 6.5 کروڑ کی گاڑیوں میں وہ بھی جو ملتی ہیں، ایک نبی وہ تھا ریاست مدینہ کا جس نے بنیاد رکھی تھی کہ وہ جب مال غنیمت آتا تھا سب کو بانٹ بونٹ کے، اور خود اپنا دامن جھاڑ کے جب گھر جاتا تھا تو ان کی ازواج جو ہے وہ دیکھتی تھی کہ یا رسول اللہ کچھ لائے نہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، اللہ اور نبی کا نام ہی کافی ہے، میں سب کچھ لوگوں میں تقسیم کر کے آ گیا ہوں۔ اور ایک ہم یہ دیکھ رہے ہیں ریاست مدینہ جس کے علماء 4-5 کروڑ کا، یہ بھی ایک ہے، کئی گھروں کی میں بتاؤں گا۔ کراچی میں وہ کہاں رہتے ہیں، اسلام آباد میں کہاں رہتے ہیں، اور باقی جگہوں پہ مولانا طارق جمیل کہاں رہتے ہیں، اور مولوی پیٹھا طاہر محمود اشرفی وہ کہاں رہتا ہے، اور وہ گرینڈ مسجد میں جب جاتا ہے اور جھوٹ ٹی وی پہ بولتا ہے لاکھوں لوگ میرے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں، اللہ دی قسم کھائے کہنا 4,000 سے 5,000 سے بندہ زیادہ سے زیادہ گرینڈ مسجد میں ہوتا ہے، میں کئی دفعہ جا کے دیکھ چکا ہوں۔ لیکن لاکھوں لوگ جب علماء جھوٹ بولیں گے تو یار پھر پیچھے کی رہ جائے گا۔ لہٰذا رضوان رضی صاحب کچھ تو یہ کریکشن کر لیں، اور جناب عبدالقیوم صدیقی صاحب نے جیسے کہا نا کہ ابھی تک 54 ارب آ چکے ہیں، اور وہی 40 پا گئے تھے، 10 ادھروں پا گئے، 14 پا گئے، ہو گیا کام۔ لیکن جہاں یہ کہا جا رہا ہو کہ اس کو ری شیڈول کر دیں اور یہ معاف کر دیں، یار 2 نمبریاں بھی کرو، بندے بھی مارو، نجائز قبضے بھی کرو۔ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے رکاوٹیں ڈالنے سے منع کیا ہے، اور ہم پتہ نہیں کی کرنا چاہ رہے ہیں۔ باقی باتیں پھر کریں گے، یہ ضروری تھا۔ محترم جناب رضوان رضی ان کے ویلاگ کے بعد میرا ذکر بار بار اس میں تھا، تو میں نے کہا آپ نے تو اتنا بتایا، میں پورا ہی داس دینا ہوا۔ آپ نے تھم نیل پہ بھی دیکھا ہوگا، ہم نے گاڑی کی تصویر بھی لگائی ہے، یہ وہی گاڑی ہے جو مولانا طارق جمیل کو جناب ملک ریاض کی جانب سے ملی ہے۔ اور وہ پھر میں جیو کا جب پرومو دیکھا نا سلیم صافی والا، اللہ سے کاروبار کرتا ہوں تم بھی کرو نا، یہ وہ کاروبار ہے اللہ سے جو ملک ریاض صاحب کر رہے ہیں کہ مولویاں نہ کر، وہ پہلے سنتے تھے وکیل دی بجائے جج کر لو، آج کل سن رہے ہیں نیک نام ہونے کے لیے مولوی کر لو۔ اب مولوی کر لو تو بس پھر جو مرضی کر لو، بس این جی یہ اتنے لوگ مولوی کی اتنے پیر نہیں کر لیندے نے، تاکہ ساری چیزیں شریعت کے مطابق ہو جائیں۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ ٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔